میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، کھنچ کر پڑھا جائے گا۔ یا زبر یا، ما یا، شین الف مد زبر شا، دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اب اسے ہم 3 الف سے زیادہ کھینچیں گے، 3 الف 4 الف 5 الف تک کھینچیں گے۔ ما یشاء، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا؟ واو مدہ، تو یہ کھنچ کر پڑھا جائے گا۔ شین را زیر شر، فبشر، اب را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یہ را باریک پڑھا جائے گا۔ ہم میم پیش ہم، فبشرہم، اب میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی، اس لیے میں نے یہاں پر پڑھا تھا فبشرہم۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حروف مقطعات کے بارے میں پڑھا تھا، آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی کے بارے میں۔ ان کو جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اگر آپ نے ان کو نہیں جانا تو آپ کے قرآن کریم میں ہمیشہ کمی رہے گی۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ یہاں پر میم ساکن کے بارے میں بات ہوگی، ٹھیک ہے۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ سمجھتے ہیں اس کو، دیکھیے یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا، اب ہم اس کاف کو اس میم میں ملائیں گے، اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شفوی، کیسے ہوگا؟ غنے کے ساتھ۔ الیکم، کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی ہوگا غنے کے ساتھ میں۔ دوسری مثال یہ دیکھیے، میم ساکن ہے یہاں پر اور میم ساکن کے بعد میں دوسرا میم آ گیا تو ہا اس میم میں مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور کیسے پڑھا جائے گا؟ ادغام شفوی ہوگا غنے کے ساتھ۔ لہم، اس طریقے کی آواز آنی چاہیے، اگر ہم اسے پڑھیں گے لہم غلط ہو جائے گا، ٹھیک کیا ہے؟ لہم۔ دوسری بات دیکھتے ہیں، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم لگ جاتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میں با آ رہا ہے، ہم نے یہاں پر پڑھا ہے میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا، اب یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا غنے کے ساتھ۔ کیسے پڑھیں گے ہم اسے؟ ربہم، کیونکہ میم ساکن ہے اس کے بعد با آ گیا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں ہم اس کی، وما ہم، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوگا غنے کے ساتھ میں۔ تختی نمبر 10 میں نے اخفاء کے بارے میں پڑھایا تھا، وہاں تنوین نون ساکن کے بعد میں اگر 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفاء ہوتا ہے، یہاں پر یہ نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد صرف با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا۔ دیکھیے دونوں کا نام الگ ہے اور طریقہ بھی الگ ہے، لیکن آواز جو ہے دونوں کی وہ ناک کے اندر ہی چھپے گی۔ اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے تو اب یہاں پر ہم فیہا، ہم کی آواز صاف آئے گی، لیکن یہاں پر نہیں آ سکتی ہم، کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے میم ساکن کے بعد یا واو فا آئے تو اظہار کے ساتھ میں پڑھیں گے، صاف کر کے پڑھیں گے آواز کو۔ لم، اب یہاں پر میم ساکن کے بعد یا آ گیا تو کیا ہوگا؟ یہاں پر اظہار شفوی، لم کی آواز صاف پڑھنی ہے، لم یلبسو، ہم اسے لم ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ قاعدہ الگ ہے اس کا۔ چلیے اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ہم اسے روانگی سے پڑھتے ہیں، پھر ہم ان کی ہجے کریں گے۔ الیکم مرسلون، کم پڑھانا میں نے، میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے تو کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ادغام شفوی، یاد رکھیے گا اس کو۔ لہم ما یشاءون، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل بھی ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، بہم، تو میم ساکن کے بعد دیکھیے دوسرا میم آ رہا ہے تو ادغام شفوی ہوگا غنے کے ساتھ۔
فَهُمْ مُعْرِضُونَ، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو کیا ہوگا یہاں پر ادغام شفوی غننے کے ساتھ میں اخفاء شفوی کو دیکھتے ہیں ہم. ان نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا. سبق نمبر 13 میں آپ کو اس کے بارے میں نے پڑھایا ہے. ربہم، میم ساکن کے بعد با آ گیا، اوپر پڑھا ہے ہم نے، تو یہاں پر کیا ہوگا اخفاء شفوی غننے کے ساتھ. تغمیہم، میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوگا غننے کے ساتھ. بحجارۃ، وما ہم، میم ساکن کے بعد با آ گیا اخفاء شفوی ہوگا غننے کے ساتھ. بمؤمنین، فبشرہم، میم ساکن کے بعد با آیا اخفاء شفوی غننے کے ساتھ. بعذاب، اظہار شفوی. ہم فیہا، دیکھیے میم ساکن کے بعد نہ تو با آیا ہے اور نہ میم آیا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار شفوی. لکم دینکم، یہاں اظہار شفوی ہوگا. نہ تو یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہے اور نہ دوسرا میم آیا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا اظہار شفوی. لم یلبسو، میم ساکن کے بعد جب واو یا فا آئے تو کیا ہوگا اظہار شفوی، یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے. ام لم، میم ساکن کے بعد میں لام آ رہا ہے تو یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا. یہ آپ یاد رکھیں، میم ساکن کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار شفوی ہوگا. تنذرہم، دیکھیے نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے ذال، کہاں سے حروف اخفاء میں سے، تو یہاں پر اخفاء ہوگا غننے کے ساتھ. لہم اجر، میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، نہ تو فا آیا ہے نہ تو یہاں پر با آیا ہے نہ دوسرا میم آیا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا. ان باتوں کو آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. چلیے اب ہم ان کی ہجے کرتے ہیں. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا جائے گا. ای لئی، کاف میم پیش کم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو کیا ہوگا ادغام شفوی غنہ ہوگا. الیکم، میم را پیش مور، را ساکن سے پہلے والا میم ہے یہاں پر، اس کے اوپر پیش ہے تو را موٹا پڑھا جائے گا. اس کے بارے میں نے آپ کو را کے قاعدے میں پڑھایا ہے. سین وسا، مورو سا، لام واپس لو، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے، واو مد ہوگا، اب یہاں پر واو کھچے گا. مورو سالو، نون زبنہ، مورو سالونا، آگے آیت مورو سالون، لام زبلہ، ہا میم پیش ہم، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ادغام شفوی ہوگا غننے کے ساتھ. لہم، میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، الف مدہ ہوگا، کھچ کر پڑھا جائے گا. یا زبر یا، ما یا، شین الف مد زبر شا، دیکھیے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی ورڈ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا. اب اسے ہم 3 الف سے زیادہ کھینچیں گے، 3 الف 4 الف 5 الف تک کھینچیں گے. ما یشاء، حمزہ واو پیش او، واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا واو مدہ، تو یہ کھچ کر پڑھا جائے گا. ما یشاء، نون زبنہ، ما یشاء، آگے آیت ما یشاء، نون ساکن ہو جائے گا جب ہم یہاں پر اسٹاپ کر دیں گے. فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کھچ کر پڑھا جاتا ہے. قاپس قو، لام واپس لو، واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، تھوڑا کھچ کر پڑھا جائے گا. قولو، بازر بھی، قولوبی، ہا میم زیر ہم، ہا اس میم میں ملا، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا تو ادغام شفوی ہوگا، غننے کے ساتھ پڑھا جائے گا. قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو موٹا پڑھا جائے گا. مارا، ضاد دو پیش ضن، مارا ضن، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، دیکھیے یہاں پر ہا کے اوپر پیش نہیں دیا ہے، یہاں پر ہا کے اوپر پیش ہے، آپ یاد رکھیں. اب میم ساکن کے بعد یہاں پر دوسرا میم بھی آ رہا ہے تو کیا ہوگا ادغام شفوی غنہ ہوگا. فہم، میم عین پیش مو، بعض حضرات اسے پڑھتے ہیں میم عین پیش مو، میم عین پیش مو نہیں، میم عین پیش مو، را زیر ری، موعدی. اب یہاں پر یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ضاد واو پیش وو، واو ساکن سے پہلے ضاد کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا، مدہ بولتے ہیں کھینچنے کو، تو یہاں پر یہ کھچ کر پڑھا جائے گا. فَهُمْ مُعْرِضُونَ، نون زبنہ.
فہم معرضون، آگے آیت فہم معرضون، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر تشدید ہے، میں نے آپ کو سبق نمبر 13 میں پڑھایا تھا، جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے تو غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا، نون زبنہ ان، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہی پڑے گا جب بھی نون کے اوپر تشدید آئے گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ را با زبر رب، را کے اوپر زبر ہے، را موٹا پڑھا جائے گا، با زبر با رب با، ہا میم پیش ہم، اب میم ساکن کے بعد با آ گیا تو اخفاء شفوی ہوگا، ربہم، با زر بی، ہا میم زر ہم، بیہم، تا را زبر تر، میں نے آپ کو پڑھایا تھا جب را ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر آئے گا تو را موٹا پڑھا جائے گا، یہاں پر را کے اوپر جزم ہے اور را سے پہلا تا ہے، اس کے اوپر زبر ہے تو را یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا۔ میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا یعنی یا کھنچ کر پڑھا جائے گا۔ تاغمی، ہا میم زیر ہم، دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا ہوگا یہاں پر اخفاء شفوی غنّے کے ساتھ، تاغمیہم، با زر بی، حا زر حی، بی حی، جیم علی زبر جا، الف سے پہلے جیم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا یعنی الف کھنچ کر پڑھایا جائے گا، بی حی جا، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے تو را یہاں پر موٹا پڑھا جائے گا، بی حی جا را، تا دو زر تن، بی حی جا راتن، اگر ہم نے اسے پڑھتے ہیں بی حی جا رتن، رتن، رتن نہیں، بی حی جا غاتن، غاتن، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا یعنی الف کھنچ کر پڑھا جائے گا، وما، ہا میم پیش ہم، اب یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا تو کیا ہوگا یہاں پر اخفاء شفوی یعنی ناک میں آواز لے جانی ہے یہاں پر، وما ہم، با زر بی، میم حمزہ پیش مو، بے مو، دیکھیے یہاں پر میں کیا پڑھ رہا ہوں، بے مو مو، ایسا کیوں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر حمزہ ساکن ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے تو حمزہ ساکن ہوگا، اور میں نے آپ کو پڑھایا تھا حمزہ ساکن جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، سبق نمبر 12 میں نے آپ کو اس کے بارے میں پڑھایا ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے یہ واو، واو کا یہاں پر کچھ بھی کام نہیں ہے، یہاں پر حمزہ اصلی شکل میں ہے، سبق نمبر 2 میں اس کے بارے میں نے پڑھا دیا ہے۔ میم زر می، بے مو می، نون یازن نی، یا ساکن سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مد ہوگا یعنی یا کھنچ کر پڑھا جائے گا، بے مؤمنی، نون زبنہ، بے مؤمنین، فا زبر فا، با شین جو ہے بش، فا بش، شین را زیر شر، فا بشر، اب را ساکن سے پہلے شین کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یہ را باریک پڑھا جائے گا، ہا میم پیش ہم، فا بشرہم، اب میم ساکن کے بعد یہاں پر با آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا اخفاء شفوی، اس لیے میں نے یہاں پر پڑھا تھا فبشرہم، با زیر بی، عین زبر ع، بیع، زال الزبر ذ، الف سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے اس لیے یہاں پر الف مدہ ہوگا اور الف مدہ تھوڑا کھنچ کر پڑھا جاتا ہے، اور زال یہاں پہ باریک پڑھا جائے گا، بیعزا نہیں پڑھ سکتے ہم، اسے کیا پڑھیں گے بیعزا، با دو زیر بن، بیعذابن، اظہار شفوی، ہم، فا یا زر فی، یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا، یا مدہ تھوڑا کھنچ کر پڑھا جائے گا، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا یعنی الف کھنچ کر پڑھا جائے گا، یاد رکھیں جب بھی الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آئے گا تو الف مدہ ہوگا یعنی کھنچ کر پڑھا جائے گا، لام زبر لا، کاف میں پیش کم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دال آ رہا ہے تو کیا ہوگا یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، تو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے، لکم، ظاہر کر کے پڑھیں گے، دال یازر دی، یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، مدہ بولتے ہیں کھینچنے کو، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میں پیش کم، لکم دینکم، دوستو ان باتوں کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، اگر آپ نے ان باتوں کو نہیں سیکھا، نہیں جانا تو سمجھ لو آپ قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہو۔ آپ سے میری گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو دیکھا کریں، ویڈیو کو دیکھنے سے ہی آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مجھے کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں، آپ کی مدد کروں گا انشاءاللہ۔ لام میم زبر لم، میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، اب لم کی آواز بالکل صاف آنی چاہیے، لم، یا و لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با، سین واو پہ سو، واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا یعنی واو کھنچ کر پڑھا جائے گا، جب بھی واو سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش آئے تو یاد رکھو واو کھنچ کر پڑھا جائے گا، حمزہ ام، اب میم ساکن کے بعد نہ تو یہاں پر با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے تو اظہار ہوگا یعنی اظہار شفوی،
اب ام کی آواز بالکل صاف آنی چاہیے، ام لم لم ام لم، تا نون پیش تن۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن ہے، میں نے آپ کو سبق نمبر 10 میں پڑھایا تھا، نون ساکن کے بعد زال آ رہا ہے، کہاں سے؟ حروف اخفا میں سے، تو اب یہاں پر اخفا ہوا غنے کے ساتھ، تن تن، اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، تن زال را زر زر تن زر۔ اب را ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر را باریک پڑھی جائے گی، تن زر، ہا میم پیش ہم، تن زر ہم، لام ز واللہ ہا میم پیش ہم۔ میم ساکن کے بعد نہ تو با آ رہا ہے نہ میم آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا۔ تو اب ہم کی آواز کو کیسے پڑھیں گے؟ صاف کلیئر، لہم، حمزہ جیم اج۔ اب یہاں پر جیم ساکن ہے، میں نے آپ کو پڑھایا تھا جب جیم ساکن ہوتا ہے یعنی جیم کے اوپر جزم ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اج نہیں پڑھیں گے، تھوڑا سا سختی کے ساتھ، اج اج، را دو پیش رن، را کے اوپر دو پیش ہے، جب را کے اوپر تنوین بھی آ جاتی ہے، تنوین بولتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو، تو را موٹا پڑھا جاتا ہے، اجرن، اجرن نہیں اجرن، کیونکہ قلقلہ ہے جیم میں۔ دوستو آج کی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے، اس ویڈیو کو اپنے دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ میں شیئر ضرور کریں تاکہ وہ بھی ان باتوں کو جان سکیں۔ السلام علیکم۔